اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل کا ایک ایسا ولی اللہ جو مستجاب الدعوات تھا۔ یہ شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسا مقام رکھتا تھا کہ یہ جو کچھ بھی مانگتا اس کو عطا کیا جاتا۔ اس کی کوئی بھی دعا اللہ عز و جل رد نہیں کرتا تھا۔ اس کی روحانیت کا یہ عالم تھا کہ یہ زمین پر بیٹھ کر عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا۔ لیکن ان تمام باتوں کے باوجود بھی اللہ کے اس ولی کو قرآن پاک میں کتا کیوں کہا گیا؟ اور اس شخص نے ایسا کون سا گناہ کیا جس کی وجہ سے اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی؟ اور اس ولی اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بد دعا کیوں کی؟ اور اس شخص نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جنگی لشکر میں برہنہ عورتوں کو چھوڑنے کا کیوں کہا؟ اور یہ شخص ایک ولی اللہ سے کافر کیسے بنا؟ اور پھر اس کا عبرتناک انجام کیا ہوا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک شخص تھا جس کا نام بلعم بن باورہ تھا۔ یہ شخص اپنے دور کا بہت بڑا عالم اور عابد و زاہد تھا۔ اس شخص کے پاس اللہ عز و جل کی اسم ذات یعنی اسم اعظم کا بھی علم تھا۔ اس کی روحانیت کا یہ مقام تھا کہ یہ زمین پر بیٹھا ہوا عرش اعظم کو دیکھ لیتا تھا، اور اللہ عز و جل کی اس پر یہ کرم نوازی تھی کہ اس کی کوئی بھی دعا رد نہ ہوتی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جو بھی مانگتا اس کو عطا کر دیا جاتا۔ روایت میں آتا ہے کہ اس شخص کی شاگردوں کی تعداد بہت زیادہ تھی، اور مشہور یہ تھا کہ اس کے درسگاہ میں بیٹھنے والے طالب علموں کی تعداد 12,000 تھی۔ بلعم بن باورہ قوم جبارین میں سے تھا۔ اس شخص کی بربادی کا پس منظر کچھ یوں ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم جبارین سے جہاد کرنے کے لیے بنی اسرائیل کے ساتھ لشکر کو لے کر روانہ ہوئے تو بلعم بن باورہ کی قوم اس کے پاس گھبرائی ہوئی آئی اور کہنے لگی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بہت ہی بڑا اور نہایت طاقتور لشکر لے کر آ رہے ہیں اور ہمارے علاقے پر حملہ کرنا چاہتے ہیں، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام یہ چاہتے ہیں کہ ہم لوگوں کو ہماری زمینوں سے نکال کر یہ زمینیں اپنی قوم بنی اسرائیل کو دے دیں۔ اس لیے آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے ایسی بد دعا کریں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام شکست کھا کر واپس بھاگ جائیں۔ اس وقت لوگوں نے بلعم بن باورہ سے کہا کہ چونکہ آپ مستجاب الدعوات ہیں، آپ کی کوئی بھی دعا رد نہیں ہوتی، لہٰذا آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں۔ لوگوں کی یہ باتیں سن کر بلعم بن باورہ کانپ اٹھا اور کہنے لگا کہ تمہارا برا ہو، خدا کی پناہ، موسیٰ علیہ السلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور ان کے لشکر میں مومنین اور فرشتوں کی جماعت ہے، میں ان کے لیے کس طرح بد دعا کر سکتا ہوں؟ لیکن اس کے باوجود بھی ان کی قوم اس سے کہتی رہی اور ان کے سامنے رونے لگی اور گڑ گڑانے لگی۔ اپنی قوم کی یہ حالت دیکھ کر بلعم بن باورہ نے کہا کہ میں استخارہ کر لیتا ہوں، اگر مجھے اجازت مل گئی تو میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کروں گا، اور اگر مجھے اجازت نہ ملی تو میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس طرح بلعم بن باورہ نے استخارہ کیا تو استخارے میں بلعم بن باورہ کو بد دعا کرنے کی اجازت نہ ملی۔ اس طرح اجازت نہ ملنے پر بلعم بن باورہ نے اپنی قوم کو صاف صاف جواب دیا کہ اگر میں بد دعا کروں گا تو میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو جائیں گی۔ اس طرح بلعم بن باورہ کی یہ بات سن کر لوگ مایوس ہو گئے اور ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ اگر موسیٰ علیہ السلام نے ہمارے اوپر حملہ کر دیا تو ہمارا سب کچھ چلا جائے گا۔ تو اس طرح انہوں نے بلعم بن باورہ کو راضی کرنے کے لیے بہت سارا مال و دولت اکٹھا کیا اور بہت سارے بیش قیمتی تحفے اس ولی کی خدمت میں پیش کیے، اور قوم کے تمام لوگوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کریں۔ اور اس طرح اس وقت بلعم بن باورہ اتنا مال و دولت دیکھ کر ہرس میں آ گیا اور لالچ کا بھوت اس پر سوار ہو گیا، اور وہ اس بات پر راضی ہو گیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرے گا۔ چنانچہ وہ شخص اس مال کی ہوس میں مبتلا ہو کر اپنی گدی پر سوار ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے نکل پڑا۔ اس دوران راستے میں بار بار اس کی گدی ٹھہر جاتی اور منہ موڑ کر بھاگنا شروع کر دیتی، مگر یہ اس کو بار بار مار کر آگے بڑھاتا جاتا، یہاں تک کہ گدی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی۔ اس نے بولا، اے بلعم بن باورہ، تجھ پر افسوس ہے، تو کہاں اور کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ، میرے آگے فرشتے ہیں جو میرا راستہ روکتے ہیں اور میرا منہ موڑ کر مجھے پیچھے دھکیلتے ہیں۔ اے بلعم بن باورہ، تیرا برا ہو، کیا تو اللہ عز و جل کے سچے نبی اور مومنین کے لیے بد دعا کرے گا؟ لیکن گدی کی یہ باتیں سن کر بھی بلعم بن باورہ کو ہوش نہ آیا، اور وہ اسی طرح دولت کی لالچ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کرنے کے لیے آگے بڑھتا رہا، یہاں تک کہ یہ شخص حسب النبی پہاڑ پر چڑھ گیا اور بلندی پر کھڑا ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو دیکھنے لگا
اس طرح اس وقت بلم بن باورا دولت کی لالچ میں آ کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرنے لگا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے کچھ ایسا ہوا کہ وہ شخص حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے بد دعا کرتا مگر اس کی زبان پر اس کی قوم کے لیے بد دعا جاری ہو جاتی۔ یہ منظر دیکھ کر اس کی قوم حیران پریشان ہو گئی اور کئی مرتبہ اس کو ٹوکا اور کہا، اے بلم بن باورا، تو الٹی دعا مانگ رہا ہے، تو ہماری قوم کے لیے ہی بد دعا کر رہا ہے۔ تو اس وقت بلم بن باورا نے کہا، اے میری قوم، میں کیا کروں، میں بولتا کچھ ہوں اور میری زبان کچھ اور کہتی ہے۔ اس دوران اس شخص پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب نازل ہوا اور اس کی زبان لٹک کر سینے پر آ گئی۔ اس وقت بلم بن باورا نے کہا، اے میری قوم، ہائے کہ میری دنیا اور آخرت دونوں برباد ہو گئی، میرا ایمان جاتا رہا، میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دردناک عذاب میں مبتلا ہو گیا، اب میری کوئی دعا قبول نہیں ہوگی۔ اللہ عز و جل کے اس دردناک عذاب کے باوجود بھی اس کے دل سے مال و دولت کا لالچ نہ نکلا، چنانچہ بلم بن باورا اس وقت اپنے لوگوں سے کہنے لگا کہ میں تم لوگوں کو ایسا کام بتاتا ہوں جس کے کرنے سے تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر کو شکست دے سکتے ہو۔ بلم بن باورا نے اپنے لوگوں سے کہا کہ تم لوگ ہزاروں خوبصورت لڑکیوں کو زیب و زینت سے آراستہ کرو اور زیورات پہنا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دو۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں سے ایک آدمی بھی زنا کے اندر مبتلا ہو گیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا لشکر ضرور شکست کھائے گا۔ اس طرح بلم بن باورا کی قوم نے اس کے بتائے ہوئے مکر و فریب کا جال بچھانا شروع کر دیا اور بہت ساری خوبصورت لڑکیوں کو تیار کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لشکر میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس لڑکا ایک لڑکی کی خوبصورتی کو دیکھ کر اپنے ہوش کھو بیٹھا۔ اس لڑکے نے ایک لڑکی کو اپنی گود میں اٹھایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھنے لگا، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا حرام؟ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے آپ سے دور کر دے اور اللہ عز و جل کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس وقت اس لڑکے پر ایسا شہوت کا غلبہ طاری ہوا کہ اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرا دیا اور اس لڑکی کو لے کر اپنے خیمے میں چلا گیا اور وہاں پر اس کے ساتھ اس نے زنا کیا۔ اس وقت اس کی زنا کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی بیماری پھیل گئی اور ایک ہی گھنٹے میں 70 آدمی مر گئے اور سارا لشکر ادھر ادھر بھاگتا ہوا ناکام ہو کر واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت گہرا صدمہ ہوا۔ بلم بن باورا پہاڑ سے نیچے اترا تو اس وقت وہ بارگاہ الہی سے مردود ہو چکا تھا، آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے تک لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مرا۔ اس واقعے کو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں یوں ارشاد فرمایا ہے، اور اے محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ، جسے ہم نے آیتیں دی تو وہ ان سے صاف صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو وہ گمراہوں میں سے ہو گیا، اور ہم چاہتے تو آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ تو زمین کو پکڑ گیا اور اپنی خواہشات کے تابع ہو کر اس کا حال کتے کی طرح ہو گیا۔ تو اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور تو چھوڑ دے تو زبان نکالے، یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا۔ روایت میں آتا ہے کہ بعض انبیاء نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا رب العالمین، تو نے بلم بن باورا کو اتنی نعمتیں عطا فرمائی، اس کے باوجود بھی اس کو ذلت میں کیوں گرا دیا؟ تو اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ بلم بن باورا نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر یہ میری نعمتوں کا شکر ادا کرتا تو میں اس کو دونوں جہاں میں ایسے ذلیل و رسوا نہ کرتا۔ اور میری آپ سب سے بس اتنی سی گزارش ہے کہ ہمارے فلسطینی بہن بھائیوں کے لیے دل سے دعا کریں، اور میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہی دعا کروں گا کہ وہ آپ کو اور آپ کی فیملی کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے، آمین۔